अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ और उनके तजज़ियों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफ़ा कर सकती हैं। नाज़रीन, आज जो सबसे बड़ी खबर वो यही रही कि 63A एक हमारी आइन की प्रोविज़न है और उस प्रोविज़न के मुतल्लिक एक फ़ैसला आया था जो कि गालिबन 17 मई 2022 के अंदर आया। 5 रुकनी बेंच जो था सुप्रीम कोर्ट का उसने दिया, उसके ऊपर आज एक रिव्यू पिटिशन पेंडिंग थी, उसका फ़ैसला आज आ चुका है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये 63A है क्या। 63A एक ऐसा कानूनी और आइनी प्रोविज़न है जिसके अंदर ये कहा गया है कि जनाब अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन लड़कर आए हैं तो आप उसके हेड की और अपने जो लीडर है उसकी मंशा के ख़िलाफ़ आप मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और तीसरा एक प्रोविज़न है उसके अंदर आप जो है उनके ख़िलाफ़ वोट कास्ट नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे PTI के कोई रुकन मेंबर असम्बली है, नेशनल असम्बली है, उनको इमरान खान साहब कहते हैं कि आप इसके अंदर जो है वोटिंग इस पार्टी को करें या इस मौक़िफ़ पे करें। अगर उससे वो डाइवर्ट होते हैं या उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो उसको जो है वो आर्टिकल 63(1)A जो है उसके अंदर उन्होंने टैकल किया। उन्होंने कहा कि जनाब इसके अंदर जो है वो आपको जो है वो सज़ा मिल सकती है, आपकी मेंबरशिप जा सकती है, आपको नाअहल करार दिया जा सकता है। अब ये लॉ की प्रोविज़न है, आइन की प्रोविज़न है 63A जिसे आप कहते हैं 63A। इसके ऊपर जो है वो 17 मई 2022 के अंदर 5 रुकनी बेंच ने एक फ़ैसला दे दिया उमर अता बंदयाल साहब ने। उसके पीछे जो मुहर्रिकात थे वो यही थे कि जो आपकी सूबाई असम्बली है पंजाब की उसके अंदर कुछ लोग PTI के तोड़कर वो ले लिए गए नून लीग में और हमज़ा शहबाज शरीफ जो हैं वो CM बन गए पंजाब की। उस मामले को लेके जाया गया और इसी तरह से जो है वो KP केस के अंदर भी मामला हुआ, उधर से भी ये प्रोविज़न आई और ये पटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई। अब प्रेसिडेंट पाकिस्तान उस टाइम आरिफ अलवी थे, उनको कुछ एक्ट लेने थे और उसके अंदर उन्हें नाअहल करना था। उन्होंने ये बोल जो था वो सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में फेंक दिया और उन्होंने उमर अता बंदयाल साहब को एक रेफरेंस भेज दिया कि जनाब आप ये बताएं कि 63A जो है उसकी तशरीह क्या है, उसका क्या मतलब होगा। अब उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि नहीं, इसके अंदर उनका वोट भी काउंट नहीं होगा और सेकेंडली उन्होंने ये भी कहा कि जनाब इनको नाअहल भी कर दिया जाएगा। अब अलीम खान साहब उस टाइम मुख्तलिफ लोग थे, उनको जो है वो नाअहल कर दिया गया और वो जो है वो उसके अंदर जाके उन्होंने अपना मामला किया। अब आज जो कोर्ट के सामने सिंपल एक मामला था, ये था कि 5 रुकनी बेंच बनाया गया। उसके अंदर ऑब्जेक्शंस थी कि जनाब ये आप कैसे बना सकती हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 रुकनी कमेटी होनी थी, आप तो उसके हैं ही नहीं, आपके रुकन मुकम्मल नहीं है, तो ये बेंच ही गलत बना। आज अली ज़फ़र साहब जो हैं वो PTI के वकील थे, उन्होंने ये आर्ग्यू करते हुए कहा कि जनाब आप तो नहीं ये इसको सुन सकते। कोर्ट ने कहा कि हम आपकी रिजेक्ट करते हैं, कल उन्होंने पिटिशन के अंदर कह दिया और आज उन्होंने कहा कि ठीक है आप बतौर अमैकस यानी कोर्ट के मावन के तौर पर आप बात करें। फ़रूक H नाइक साहब ने अच्छी अपने आर्ग्यूमेंट पेश किए। उन्होंने ये कहा कि जनाब आप इसको सदारती निज़ाम में कन्वर्ट करेंगे अगर आपने इस रिव्यू को एक्सेप्ट ना किया तो, यानी आपने कहा कि रिव्यू को एक्सेप्ट करें। और दूसरा ये उन्होंने कहा कि जनाब ये आपने जो लोगों ने वोट कास्ट करना है उनकी अपनी मंशा भी तो हो सकती है, लेकिन हमारे मुल्क की जो प्रैक्टिस है मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। वो ये बात है कि जनाब ये मंडियाँ जो लगेंगी अब लोग तोड़े जाएंगे। एक पार्टी से वो इलेक्शन लेके आए, वो कहेंगे यार मुझे ज़ाती ज़रूरत है, मैं पैसे कर लेता हूँ, पैसे पकड़ लेता हूँ। अब उनका वोट कास्ट होगा, उनका काउंट होगा, उसके बाद जो है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो मर्ज़ी हो। उन्होंने आपके मुल्क का जो एक स्ट्रक्चर है वो तो बिगाड़ दिया ना। आपने आइनी तरमीम जो करनी है वो तो ये करके आगे होंगे, उसके अंदर वो अपने मतलब की ऐसी तरमीम करेंगे कि इनकी हुकूमत को तूल मिले, इनको मामलात मिले। तो ये आज जो है वो एक अनफॉर्चुनेट एलिमेंट जो है वो हो जाएगा, क्योंकि तरमीम के लिए बंदे कुछ पकड़े भी गए हुए हैं, कुछ रखे भी हुए हैं, कुछ खुद भी चले जाएंगे यार अब तो जजमेंट आ गई है हमारे ऊपर क्या होना है, तो शायद लोग खुद ही चले जाएं जो आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो ये एक मुल्क का जो
اوورال سٹرکچر بدلنے جا رہا ہے، سپریم کورٹ کو ویکن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 98ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ سٹرونگ ہوئی تھی، اپوائنٹمنٹ آف ججز کیسے ہوں گی، اس کے اندر کس کا کیا رول ہوگا، جوڈیشری سٹرونگ ہوئی تھی۔ آج جو ہے وہ جوڈیشری پھر جو ہے وہ اپنے اسی منصب پر چلی جائے گی، اپوائنٹمنٹ آف ججز جو ہے اس کے پیچھے آپ مختلف پولیٹیشنز کے پیچھے بھاگیں گے، بڑے بڑے صحافیوں کی آپ سفارشیں ڈلوائیں گے، آپ کسی جو ہے وہ ڈیولپر کو پکڑیں گے کہ بھائی میری سفارش کر دیو میں جج بننا ہے، پھر آپ پے بیک کریں گے۔ جوڈیشری کے اندر اگر چیف جسٹس لگاتا تھا تو اس کے اندر پے بیک کرنے والی اس طرح سے کوئی آپ کو ضرورت نہیں تھی، اب آپ جو ہے وہ پے بیک کریں گے، لوگ مینیج کریں گے، ملک ظاہر ہے چلے گا، لیکن اگر آپ کے انصاف کا بول بالا ہوگا تو وہ شاید نہ ہو، اور اب جو ججمنٹ آنی ہے وہ تو اپنی جگہ آئی ہے، لیکن جو اب معاملہ آگے چلنے ہیں کہ جناب امینڈمنٹ بھی آ رہی ہے، اس کے اندر کیا ہوگا وہ بھی آپ آنے والے دنوں میں دیکھ سکیں گے۔ بہرحال ابھی کورٹ ہے، اس کے اندر آپ ججمنٹ کو ڈسکس کر سکتے ہیں، تنقید بھی کر سکتے ہیں، لیکن معاملہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ امپلیمنٹ کرنا، ماننا ضروری ہے، وہ ماننا پڑے گا، کیونکہ ہم اس نظام کے اندر رہتے ہوئے تنقید کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ فائنل ججمنٹ آنریبل سپریم کورٹ کی ماننا پڑے گی۔ ایک آج لطیفہ بھی ہوا کورٹ کے اندر، علی ظفر صاحب نے آرگومنٹ کے اندر یہ کہا کہ جناب آپ جو ہے وہ ججز آپس میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں ایک ہی ٹیبل کے اوپر، اور جو ہے وہ اپنے معاملات کو طے کر لیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا آپ ہمیں مفت مشورہ دے رہے ہیں، ایک مشورہ میں بھی آپ کو دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ بھی پولیٹیشین ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے اپنے معاملات کو خود ہی حل کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے اوپر کورٹ کے اندر کہا بھی لگا اور لوگ جو ہے ہنسنا شروع ہو گئے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ دونوں جو آپ کے ڈپارٹمنٹ ہیں اس کے اندر اندرونی جو معاملات ہیں وہ ٹیکل نہیں ہوئے۔ منصور علی شاہ صاحب کا اختلاف ہے ان کے اوپر، ان کا اختلاف ہے منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ، تو یہ ان کے بھی آپس میں سیٹل نہیں ہوئے۔ عمران خان کا پیپلز پارٹی نواز شریف کے ساتھ ہے، تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں جس کو آپ مد نظر رکھیں گے، اور آگے آنے والے دنوں میں معاملات جو ہے کس طرف جاتے ہیں وہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ اگلی جناب خبر یہ ہے کہ کورٹ کے میدان سے سٹی کورٹ کراچی سے خبر ہے کہ جناب سارم برنی کی درخواست ضمانت کی سماعت 7 اکتوبر تک ملتوی ہو گئی ہے۔ ڈیٹیل کیا ہے پڑھ لیتے ہیں۔ عدالت میں انسانی سمگلنگ اور دستاویزات میں رد و بدل کے کیس کی سماعت ہوئی۔ وکیل صفائی نعیم قریشی نے عدالت کو آگاہ کیا کہ اب تک کیس کا چلان جمع نہیں کروایا گیا، ایف آئی اے حکام تاخیری حربے اختیار کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ رپورٹ ہائی کورٹ میں بھی جمع کروانی ہے، اس لیے کچھ وقت کی مہلت دی جائے۔ یاد رہے کہ 5 جون کو معروف پاکستانی سماجی کارکن سارم برنی کو امریکی ادارے کی شکایت پر امریکہ سے واپس پاکستان پہنچتے ہی کراچی سے گرفتار کر لیا گیا۔ سارم برنی اور ان کے ٹرسٹ نے بچوں کو غیر قانونی طریقے سے امریکہ میں مقیم والدین کو اڈاپٹ کروایا۔ بچوں کو مختلف اوقات میں کراچی میں سارم برنی ٹرسٹ کے حوالے کیا جانا ظاہر کیا گیا۔ انسداد انسانی اسمگلنگ کے شعبے کے حکام کا سارم برنی کی گرفتاری پر کہنا تھا کہ 17 بچوں کو امریکہ اسمگل کرنے کے شواہد سامنے آ چکے ہیں، معاملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ اچھا جناب، یہ جو کیس ہے اس کے اوپر میں بعد میں کمنٹ کروں گا، لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یار آپ کے ملک کے اندر لوگ آگے ہی کام نہیں کرتے۔ ایک بندے کی اگر ساکھ بنی ہوئی ہے، اس کو لوگ ڈونیشن دے رہے ہیں، غریب بچوں کا، یتیم بچوں کا بھلا ہو رہا ہے، تو بھائی ہونے دیتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں کیس کے میرٹ پہ نہیں جاتا، غلط ہے صحیح ہے، اب ڈونیشن سارے بند ہو گئے ہیں، اب بچے جہاں پہ بیٹھے وہ سڑکوں پہ رولیں گے، اور بھائی اسمگل کر کے امریکہ ہی گئے ہیں، امریکہ گئے ہیں، وہاں پہ وہ کچھ بنیں گے، کریں گے، سارا کچھ ہوگا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز تو یہ ہے کہ جس کے اندر اچھائی کی طرف، میں قانونی بات نہیں کر رہا، اچھائی کی بات کر رہا ہوں۔ اب آپ جو ایک این جی او آپ نے بند کروا دی، اس کا بندہ اندر آپ نے دھر لیا، اب اس کو ڈونیشن نہیں مل رہی، کام نہیں چل رہا، بچوں کو امپیکٹ پڑ رہا ہے، تو یہ بڑا ضروری تھا کہ جو شکایت دینے والے ہیں ان کو دیکھنا ہے۔ کمی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا میرٹ کیس کا اپنی طرز سے وہ ڈیسائیڈ ہو، میں اس کے اندر انٹرفیئر بھی نہیں کر رہا، لیکن صرف یہ معاملہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اچھا جی، شوبز انڈسٹری کی سینئر اداکارہ فیصلہ قاضی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں صدارتی ایوارڈ سفارش پر ملتے ہیں۔ چلو شکر ہے انہوں نے بھی بول پڑے، لیکن صرف میرا خیال ہے ان کو نہیں ملا، شاید اس وجہ سے کہہ رہی ہے میری پسندیدہ ایکٹریس رہی ہیں،
بچپن میں ہم نے ان کے بڑے ڈرامے دیکھے ہیں اور بڑا جو ہے وہ لائک کرتے ہیں، ابھی بھی اچھی ایکٹریس ہیں، اچھا کام کرتی ہیں. لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جب لوگ آپ بینیفیشری ہوتے ہیں تب آپ نہیں بولتے. جب آپ کو بینیفٹ بند ہو جاتے ہیں، آپ کو نہیں ملتا، تو پھر لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے ہیں، لب کشائی کرتے ہیں. وہ بھی کرنی چاہیے، لیکن شاید اگر آپ یہ پہلے کریں جب آپ کا نام نہ گیا ہو، جب آپ اس کے بینیفیشری نہ ہو، اور ساتھ آپ یہ اعلان بھی کریں کہ میں یہ ایوارڈ مجھے مل بھی گیا تو میں یہ نہیں لوں گی، تو پھر یہ بڑا اچھا ہے. لیکن بہرحال لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. کراچی اور اسلام آباد یوٹیلیٹی اسٹور کے زونل مینیجر تبدیل کر دیے گئے ہیں جناب. یہ کیا ہے، کراچی اور اسلام آباد کے اندر جتنے بھی زونل مینیجر تھے ان کو چینج کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ پہ نئے لوگ جو ہے وہ لگا دیے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ جناب آئینی ترمیم آ گئی تو ہر کسی کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج اپنا ایک بیان جاری کیا ہے. ظاہر ہے پی ٹی آئی کا یہ بیان ہے کہ رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا آج پاکستان میں تاریخ گھڑی ہے، یہ دعوت گناہ ہے کہ جاؤ اور لوٹو. آئینی ترمیم آ گئی تو ہر کسی کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا، حق مانگنے والوں کو بھگتنا پڑے گا. اب یہ بڑی ایک اچھی بات کہہ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ابھی اس نے کورٹ کے اندر چیلنج بھی ہونا ہے، اور ساری امینڈمنٹ بری نہیں ہے، یہ بھی میں بھی مانتا ہوں. اس کے اندر تڑکا لگنے دیں، اس کے اندر فل بینچ بیٹھے گا، پھر یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ جناب کیا ہونا ہے. اور منصور علی شاہ صاحب کو بھی اس کے اندر ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، کمیٹی کا حصہ بہرحال ان کو رہنا چاہیے، اور اس کے اندر وہ اپنی لوبنگ کریں. تیسرے جو لوگ ہیں جو بھی کریں، حصہ رہ کے آپ نے کام کرنا ہے. اگر آپ بالکل نکل آئیں تو شاید اس سے زیادہ نقصان ہو. امید ہے ناظرین کاوش پسند آئی ہوگی. اگلے بھی لوگ میں ملتے ہیں، تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.